السلام علیکم جی، مائی نیم از صدرا، آپ کی ہوسٹ. اور جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا مقصد آپ کی ملاقات ایسے لوگوں سے کروانا ہے جنہوں نے ایجوکیشنل فیلڈ میں، سوشل فیلڈ میں اور بھی بزنس فیلڈ میں، اس سے ریلیٹڈ اور بھی فیلڈس میں جو ہے وہ بہت اچھا کام کیا ہوتا ہے. ہمارے لیے وہ بہت موٹیویشنل پرسنالٹی ہوتے ہیں. اسی طرح آج جو پرسنالٹی میرے ساتھ ہیں ان کا نام راجا ارشد ہے. وہ راولپنڈی سے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بانی ہیں پاک سماج پارٹی کے، اور اس کے علاوہ بھی ماضی میں ان کے بہت سارے ایسے کارنامے، ایسی سرگرمیاں ان کی رہی ہیں. تو آئیے ہم ملاقات کرتے ہیں راجا ارشد سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام میڈم، کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ فرسٹ کلاس سر. سر میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنا کمپلیٹ انٹروڈکشن جو ہے وہ ہمارے دیکھنے والوں کو کروائیں، بتائیں آپ کہاں سے ہیں، اور اس کے بعد ضرور بتائیے گا ہمیں کہ آپ کی جو پاک سماج پارٹی ہے اس کا موٹیو کیا ہے. جی بہت شکریہ. میرا نام راجا ارشد ہے. میں راولپنڈی میں رہائش پذیر ہوں اور میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. بنیادی طور پر بچپن سے اسکول لیول سے سیاسی کارکن رہا ہوں اور سماجی شعبے میں بھی اپنی خدمات سر انجام دیتا رہا ہوں. سیاست سے میرا ایک بہت پرانا رشتہ ہے. مختلف تنظیموں میں کام کیا ہے، مختلف پارٹیوں میں کام کیا ہے، اور چند ماہ پہلے میں نے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر پاک سماج پارٹی کا سنگ بنیاد رکھا ہے. اور پاک سماج پارٹی جو ہے یہ سماج میں تبدیلی لانا چاہتی ہے. ہم سماج کو پاک کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سماج میں بہت ساری ایسی بیماریاں آ گئی ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں، جیسے کرپشن ہے، جیسے ہمارے ہاں کام چوری ہے. یہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ کام کرنا نہیں چاہتے اور کام کرنے کا رجحان نہیں ہے. ہم نے اپنے معاشرے کو، اپنے لوگوں کو ٹرین کرنا ہے. میں اس وقت 50 سال کا ہوں اور 50 سال کی زندگی میں نے کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جسے میں یہ کہہ دوں کہ بھائی یہ ٹیبل صاف کر دو اور وہ واقعی ٹیبل صاف ہو. آپ یقین کریں کہ ہم اس لیول کے نکمے لوگ ہیں. اور سب کی بات نہیں کر رہا، میجارٹی، اکثریت جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں. غیر ذمہ داری ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیل گئی ہے. آپ کسی سے کہیں عام گھر میں کہ دروازہ بند کر دیں تو وہ ایسے تھوڑا سا آگے کر دیتا ہے. وہ یقین کی حد تک بند نہیں کرتا، کنفرم نہیں کرتا کہ یہ واقعی جو میرے ذمہ کام لگایا تھا وہ میں نے کر دیا ہوا ہے. تو ایک بہت اچھی بات ہمارے ایک استاد صاحب نے ہمیں سکھائی تھی، اور وہ انہوں نے کہا تھا کہ کام کرنے کے بعد چیک کریں کہ کام صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو ذہن میں لے کر میں نے سماج کو بدلنے کا ذمہ اپنے سر پہ لیا ہے، اور میں اس کے لیے پر امید بھی ہوں اور پر عزم بھی ہوں. مجھے امید ہے کہ میں سماج میں بہت زیادہ تبدیلیاں اگر نہ لا سکا تو کچھ تبدیلیاں ضرور لانے میں کامیاب ہو جاؤں گا. ہماری پارٹی جو ہے وہ پاکستان کو خوبصورت، ترقی یافتہ، جدید اور خوشحال دیکھنا چاہتی ہے، اور یہی ہمارا خواب ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ جب گھر سے باہر نکلیں تو ان کو ایک خوبصورت پاکستان نظر آئے، جہاں پہ کسی طرح کی دھوکہ بازی نہ ہو. جب وہ مارکیٹ میں جائیں تو انہیں ٹھیک چیز ملے. جب وہ کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں تو انہیں یقین ہو کہ ہماری بات سنی جائے گی اور پاکستان کا جو نظام ہے وہ غریب آدمی کے ساتھ کھڑا ہوگا. ابھی تک انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. ہم نے کسی حکمران کو 10 سال دیے، کسی کو 5 سال دیے، کسی کو 30 سال دیے، لیکن ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں ہم 70 سال پہلے کھڑے تھے. دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے. ہمارے
سیاسی نظام، ہمارے جو افزان صحت کے جو سسٹمز ہیں وہ کام نہیں کر رہے، ہمارا PIA کام نہیں کر رہا، ہماری اسٹیل مل بند ہونے کے قریب ہے، ہمارے تمام ادارے، ایجوکیشن سسٹم آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، آپ خود ایجوکیشن میں ہیں، تو یہ سارے نظام جو ہیں یہ تبدیلی مانگتے ہیں، یہ ایک ریپیئر ورک مانگتے ہیں، یہ اپ گریڈیشن مانگتے ہیں، تو ان کی اپ گریڈیشن جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی۔ تو اس مقصد کے لیے ہم نے یہ چوز کیا ہے کہ یہ کام ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا۔ ہم جب تک صحیح لوگ، ٹھیک لوگ، ایماندار لوگ، اچھے لوگ سیاست میں نہیں آئیں گے تو ہم یہ میدان ان کے لیے کھلا چھوڑ رہے ہیں جو کرپٹ ہیں، جو بدماش ہیں، جو دھوکے باز ہیں، اور جو پاکستان کو لوٹ رہے ہیں۔ اور پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ہمارا یہ حکمران طبقہ ہے، اور ان کی وجہ سے ہی پاکستان جو ہے وہ آج اس حالت میں ہے۔ اگلا سوال میرا جو ہے وہ بیسڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو سماجی کارکن کی جو مطلب سماج کارکن کی جو یہ پارٹی ہے، اس میں کس طرح کے لوگ ہیں، مطلب آپ ہیں، آپ کے ساتھ اور لوگ ہیں، ان کا مطلب وہ کس فیلڈ سے ہیں اور ان کا آگے مشن کیا ہے؟ کیونکہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کو سدھارنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ہے وہ ایک اچھی تصویر سب کے سامنے آئے، اور پاکستان جو ہے وہ معاشی اور ہر لحاظ سے ترقی کرے۔ تو اس کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے کہ آپ کی جو ٹیم ہے اس کا تعلق کن کن اداروں سے ہے اور کیا کرتے رہے ہیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے۔ ہماری جو ٹیم ہے ابھی تو نامکمل ہے، ہم اس ٹیم کو بڑھا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، عوام الناس میں جا رہے ہیں، لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور لوگوں تک اپروچ کر رہے ہیں مختلف اینگل سے، سوشل میڈیا کے ذریعے اور اخبارات کے ذریعے اور ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایسا پاکستان بنائیں جس میں جو ایجوکیشن ہے وہ ساری جدید ہو اور آن لائن ہو۔ اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ وسائل اور سرکھپائی نہ کرنی پڑے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ صبح اٹھتا ہے، 10 کلو کا بیگ وہ اٹھاتا ہے، 5 کلو کا بچہ ہوتا ہے، 10 کلو کا بیگ ہوتا ہے اس کا، وہ اٹھاتا ہے اور وہ اسکول جاتا ہے، اس کے پیرنٹس اس کو ساتھ چھوڑ کے آ رہے ہیں، یا انہوں نے کوئی رکشہ لگوایا ہوا ہے یا کوئی ٹرانسپورٹ۔ اب اس کو کتابیں بھی چاہیے، اس کو اسکول کی فیس بھی چاہیے، یونیفارم بھی چاہیے، اور پیٹرن بھی چاہیے، اور والدین اور یا کوئی گھر کا ایک بڑا بھی چاہیے جو اس کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دے۔ اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہمارے بچے میں صلاحیت پیدا نہیں ہوگی، ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ اس کو کچھ کرنے کے قابل نہیں بنا پا رہا، تو یہ صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ مفت ہو، بچے اپنے گھر پہ رہیں اور گھر پہ آن لائن ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل کریں، یہ فری ہونی چاہیے۔ اسٹیٹ کی طرف سے چینلز بنائے جائیں، اسٹیٹ کی طرف سے سسٹم ڈیولپ کیا جائے، اور میٹرک تک کے جو بھی تعلیم ہے وہ ساری کی ساری فری ہونی چاہیے اور وہ آن لائن ہونی چاہیے۔ میٹرک کے بعد جو ہے وہ پروفیشنل ایجوکیشن ہونی چاہیے، اور جو بچے پروفیشنل ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں ان کو پروفیشنل ٹریننگ دی جائے۔ اب جو سلیبس ہے وہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ایک عام بچہ جو عام ذہن کا ہے، ایوریج بچہ ہے، وہ اتنا ہیوی میتھمیٹکس جو میٹرک کے اندر لگا ہوا ہے وہ نہیں کر سکتا، اور نہ اس کو اتنے ہیوی میتھمیٹکس کی ضرورت ہے، اس کا یوز نہیں ہے۔ اگر ایک بچہ میٹرک کے بعد اپنی تعلیم ختم کر دیتا ہے تو اس کی بہت ساری چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں، سوائے پلس مائنس ملٹیپلیکیشن ڈویژن کے، باقی کیا چیز ہے جو وہ اپلائی کر سکتا ہے اپنی زندگی میں؟ تو ایسی چیزیں اس کی سلیبس سے نکال دینی چاہیے۔ سلیبس جو ہے وہ ہلکا پھلکا ہونا چاہیے اور ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کی، ہمارے جو کلچر ہے، ہمارا جو بزنس سیٹ اپ ہے، جو ہماری ضروریات ہیں انڈسٹری کی، اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس سے ہیوی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم اپنے لٹریسی ریٹ کو بڑھا سکتے ہیں سلیبس کو ہیوی کر کے۔ بہت سارے بچے اس سلیبس کی وجہ سے، جو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، اس سلیبس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں اور وہ تعلیم ہی چھوڑ دیتے ہیں۔
تو اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. پروفیشنل ایجوکیشن, ہمارے ہاں آپ کو کوئی بندہ پروفیشنل نہیں ملتا. آپ کمپیوٹر آپریٹر دیکھیں وہ نان پروفیشنل ہے, آپ نائی کے پاس چلے جائیں وہ نان پروفیشنل ہے, آپ دھوبی کے پاس چلے جائیں وہ نان پروفیشنل ہے, آپ کا ٹیلر جو ہے وہ نان پروفیشنل ہے. تو آپ پنکھا ٹھیک کروانا چاہتے ہیں, الیکٹریشین کو بلاتے ہیں, وہ نان پروفیشنل ہے, کہیں سے ٹرینڈ نہیں ہے. آپ کا اے سی ٹھیک کرنے والا بندہ جو ہے, آپ کی گاڑی کا مکینک جو ہے, یہ سب نان پروفیشنل ہے. تو پروفیشنل ہونے چاہیے. پاکستان کے اندر جتنا بھی روزگار ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہونا چاہیے, اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے اور لائسنس ہونا چاہیے, اور اس کے بعد جو ہے وہ بندے کو کام کی اجازت ہونی چاہیے. تو اس کے لیے ہم پلاننگ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو بھی کام ہے وہ ریگولیٹری اتھارٹی سے لائسنس لے کر ہی کر سکے گا, ادروائز پاکستان میں کام نہیں کر سکے گا بندہ. تو اس کو یقینی بنایا جائے گا تاکہ لوگ پروفیشنل ہوں اور لوگوں کو صحیح سروسز مل سکیں, کیونکہ ان ٹرینڈ لوگ جو ہے وہ صحیح سروسز نہیں دے سکتے. اسی طرح سے ہم مارکیٹس کو اس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ مارکیٹس جو ہیں, جو ادارے ہیں, کاروباری ادارے ہوں یا دوسرے لوگوں کی ہیلپنگ کے ادارے ہوں, جیسے وابطہ ہے, جیسے ہاسپٹلز ہیں, جیسے مارکیٹس ہیں, اسکولز ہیں, یہ 24 آور ہونے چاہیے, بند نہیں ہونے چاہیے. کوئی ادارہ بند نہیں ہونا چاہیے, یہ 24 آور ہونا چاہیے. یہ جو بریک ہے کہ اب ٹائم وہ ختم ہو گیا, اب لائبریری بند ہو گئی, اب یہ کالج بند ہو گیا ہے جی, اب یہ 2 دن بعد کھلے گا, یہ جو کانسیپٹ ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ختم ہو جائے. ہر چیز ہر وقت اویلیبل ہو, اور پاکستان میں ایسا وقت آئے کہ جب ہم رات کو 2 بجے بھی شاپنگ کرنا چاہیں تو ہم کر سکیں. ہم محکمہ ٹیلی فون کو کال کریں تو وہاں پہ رات کے 2 بجے بھی بندہ ہماری ضرورت کو یا ہمارے مسئلے کو سمجھ سکے اور اسے فوری حل کر سکے. جی بہت خوب, آپ نے جو ہے وہ ہر مسئلے کو ہمارے سامنے بھی رکھا اور یہ بھی بتایا کہ اس پہ ضرورت ہے کام کرنے کی, اور آپ کی جو پاک سماج پارٹی ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے. بہت خوب, اور ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. لیکن میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کوئی بھی باشندہ, وہ جس بھی شہر سے ہے, وہ جس بھی علاقے سے ہے, اگر وہ آپ کی سماج پارٹی کو جوائن کرنا چاہتا ہے اور اس کا حصہ بننا چاہتا ہے, تو اس کے لیے کیا کرائیٹیریا ہے, وہ کیسے جو ہے وہ آپ تک کانٹیکٹ کر سکتا ہے؟ جی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارا ایک پیج ہے وہ اپنی ڈسکرپشن میں دے دیں, میرے کانٹیکٹ نمبر دے دیں, اور ہمارا ایک پروسیجر ہے, فارم بنا ہوا ہے, آن لائن ہے. ہم آن لائن کام کو فروغ دینا چاہتے ہیں پاکستان میں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو یہ کرونا آیا ہے دنیا بھر میں, اس نے بہت تباہی کی ہے, لیکن یہ اپنی بہت ساری اچھائیاں بھی ساتھ لے کے آیا ہے. اس نے ہمیں سکھایا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے. یہ آج کی ضرورت نہیں ہے, یہ پہلے بھی سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پہلے بھی جو ہے وہ پھیل رہی تھیں, اور پہلے بھی لوگ اس کی وجہ سے بیمار ہو رہے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پرولانگ کرنا چاہیے, ہمیں جلد سے جلوس نہیں کرنے چاہیے, ہمیں حد الامکان آن لائن میٹنگ کرنی چاہیے. ہم اپنی پارٹی میں یہی ہم نے طریقہ کار رکھا ہے کہ ہم جو میٹنگز ہیں وہ آن لائن کریں گے, ہم گیدرنگ سے اوائڈ کریں گے, اور لوگوں کو خواہ کی جو پرابلم ہے ٹریول کرنا پڑتا ہے. اب کوئی لاہور سے میٹنگ کرنے کے لیے آئے گا, کوئی سائیوال سے آئے گا, ملتان سے آئے گا, تو ہم اس کو آسان بنائیں. تو ہم آن لائن جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کو فروغ دیں گے انشاءاللہ, اور ہمارا فارم جو ہے وہ بھی آن لائن ہے, لوگ اس کو فل کر کے تو ہمارے ممبر بن سکتے ہیں, اور ہمیں اپنی اچھی آراء جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. ہم عوام میں سے ہیں, ہم کوئی جاگیردار نہیں ہیں اور کوئی وڈیرے نہیں ہیں, کوئی ہماری جیب میں اربوں ڈالر نہیں ہے, نہ فنڈ ہیں, نہ ہمیں کہیں سے کوئی پیسے مل رہے ہیں. ہم عوام کی طاقت سے عوام کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں, اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر عوام یہ فیصلہ کر لیں تو ان کے آگے, ان کی طاقت کے آگے, ان کے ووٹ کے آگے بڑی سے بڑی جو طاقت ہے وہ بھی شکست سے دوچار ہو سکتی ہے.
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں عوام میں پذیرائی حاصل ہو، ہمارے جو آئیڈیاز ہیں وہ عوام میں پریویل کریں، عوام ان کو پسند کرے. اور اگر عوام ہمارے ان آئیڈیاز کو پسند کرے گی، جو ہم کیونکہ عوام کے لیے کرنا چاہتے ہیں، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے. میرے نام پر پاکستان میں ابھی تک 1 انچ زمین نہیں ہے، اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ بھی میں پاکستان کو جو لوٹنے کا پلان ہے وہ میرا بالکل بھی نہیں ہے. میں اسی طرح سے اسی سٹینڈرڈ کو اپنے کو مینٹین کروں گا، اور انشاءاللہ پاکستان کے اندر جو غریب لوگ ہیں، جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، جو مسائل کے اندر گھرے ہوئے ہیں، میری ان سے اپیل ہے کہ آپ اس پارٹی کے ساتھ شامل ہو جائیں، اس پارٹی کو جوائن کریں، اور ہم سب مل کر جو ہمارے غاصب ہیں، جو ہمارے حقوق جنہوں نے مارے ہوئے ہیں، ان کے خلاف ہم جدوجہد کریں گے، کوشش کریں گے. اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ کسی بھی ہمارے ممبر کا کوئی نقصان نہ ہو، اس کو ٹریولنگ نہ کرنی پڑے، اس کو کاروبار بند کر کے جلسے جلوسوں میں نہ جانا پڑے. اپنی معیشت پہ فوکس کریں، اور جب آپ کا فرصت کا ٹائم ہو، آپ کے پاس 10 منٹ ہیں، 20 منٹ ہیں، تو آپ پارٹی کی بات اپنے دوستوں سے کریں، پارٹی کی بات اپنے رشتہ داروں سے کریں، پارٹی کی بات اپنے سوشل سرکل میں کریں. تو جب آپ اس بات کو پھیلائیں گے تو آپ کی جو آواز ہے وہ انشاءاللہ پورے پاکستان میں سنی جائے گی، اور ایک دن ایسا آئے گا جب ہم پاکستان کو یہ خوبصورت مستقبل جو ہم نے سوچ رکھا ہے وہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. سر، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بہت اچھے پوائنٹس اٹھائے، لیکن میں آپ سے اگلا سوال یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ اس پارٹی میں عورتوں کے لیے کیا پلانز ہیں، اور عورتوں کے لیے کیا حقوق، کیا رائٹس، یا آپ کے مشن میں کیا ہے کہ عورتوں کے لیے آپ کی پارٹی جو ہے وہ کون کون سے اقدامات کرے گی؟ جی، بہت اچھا سوال ہے. میں ذاتی طور پر اپنے میں نے منشور میں بھی اس کو لکھا ہے کہ جی، میں نے منشور میں اس کو خصوصی جگہ دی ہے، اور جو ہماری آئلی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، یہ بڑی تکلیف دہ ہے، اور ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں بہت پریشان ہیں، اور زندگی کا ایک لمبا حصہ جو ہے وہ ایک پریشانی کے عالم میں گزارتی ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ایسا رول بنے کہ جب عورت کا پہلا بچہ پیدا ہو تو اس کو کوئی 10، 15، 20 ہزار روپے اس کا وظیفہ لگ جائے، اور وہ ہسبینڈ جب تک وہ ہسبینڈ ہے وہ ہسبینڈ دے، اور جب وہ ہسبینڈ نہ رہے تو تب بھی وہی دے. وہ سیپریشن کے بعد بھی وہ ذمہ دار ہو اس بچے کا. اگر 3 بچے ہیں تو اس کو 45,000 روپے ملیں ہر مہینے، تاکہ اس کو فائنینشلی پرابلم نہ ہو. کیونکہ ایک ماں جو ہوتی ہے اس نے بچہ پیدا کرنے کے بعد اور اس کی پرورش کرنے کے بعد اپنے حصے کا کام مکمل کر دیا ہوتا ہے. اب سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ چونکہ وہ اپنا کام مکمل کر چکی ہے، لہذا سوسائٹی جو ہے وہ اس کا خیال رکھے، اسٹیٹ خیال رکھے. تو ایسے قوانین بننے چاہیے جو خواتین کو ان کی زندگی میں پروٹیکشن دیں. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ابھی تک جو قوانین ہیں اگر ہیں تو ان پہ عمل نہیں ہو رہا، اور اگر عمل ہوتا ہے تو اتنا وہ بھیانک ہے، اتنا کربناک ہے کہ ان کو ڈائیورس لینے کے لیے عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں. یہ سمپل ایک کاغذ پہ جیسے معاہدہ مسجد میں بیٹھ کے ہو جاتا ہے، ایسے ہی طلاق بھی مسجد میں بیٹھ کے ہو جانی چاہیے. سر، یہ تو ہو گیا سماجی زندگی سے ریلیٹڈ. میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کی پارٹی کے منشور میں بچیوں کی تعلیم، اس کے علاوہ بچیوں کی جو نوکریوں کے اور بزنس کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں آپ کی پارٹی جو ہے وہ کیسے عورتوں کا ساتھ دے گی؟ ہماری پارٹی پاک سماج پارٹی جو ہے وہ اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ عورت اور مرد معاشرے کے 2 برابر فریق ہیں، اور دونوں کا سٹیٹس برابر ہے.
ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ان میں کوئی کمی نہیں ہے. عورتیں بعض مقامات پر میں دیکھتا ہوں کہ وہ مردوں سے زیادہ کیپیبل ہیں، کچھ شعبوں میں ان کی صلاحیتیں مردوں سے زیادہ ہیں. تو بالکل جہاں وہ کام کر سکتی ہیں وہاں پہ لازماً کام کریں. جہاں تک ان کی میرٹ کا ہے، میرٹ دونوں کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، اور ان کو خصوصی جو رعایت ہیں جو اسلام نے ان کو دی ہیں وہ بالکل ملنی چاہیے. اور کاروبار کرنا چاہیں تو بالکل ایسا نظام ہم دینا چاہیں گے کہ جس میں عورتیں کاروبار کر سکیں، وہ مارکیٹ میں بیٹھ سکیں، کوئی ان کا حق نہ مار سکے، کوئی ان کو تھریٹ نہ کر سکے، کوئی ان کے اوپر بری نظر نہ ڈال سکے. ریاست پاکستان مرد ہو یا عورت دونوں کے حقوق کا مکمل تحفظ کرے گی. جی بہت ضروری ہے. اب اگلا سوال جو ہے وہ میرا بچوں سے متعلق ہے. جس طرح ہم اکثر دیکھتے ہیں، نیوز میں سنتے ہیں اور فیس بک پہ بھی دیکھتے ہیں، باقی سوشل میڈیا پہ بھی جو ہے وہ بڑا آج کل یہ ایشو بڑا ہاٹ کیک کی طرح ہر طرف پھیلا ہوا ہے. اور وہ ایشو جو ہے وہ یہی ہے کہ فیک نیوز ہر طرف پھیلائی جاتی ہیں، جس نیوز کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ بزنس سے تعلق ہوتا ہے، نہ حکومت سے تعلق ہوتا ہے، نہ کسی سماجی پارٹی سے تعلق ہوتا ہے، اور گھروں کے نجی معاملوں کی ویڈیوز بنا کر جو ہے وہ ان چینلز پر چلائی جاتی ہے. جس میں دکھ کی بات یہ ہے کہ جس میں جو سوشل میڈیا یعنی پرنٹ میڈیا ہے اس پہ بھی ایسا کچھ چلایا جاتا ہے، پرنٹ کیا جاتا ہے، اور ویب ٹی وی سے بھی کچھ ایسا ہی بار بار شو کیا جاتا ہے. تو آپ کی پارٹی کا اس پر کیا کنٹرول ہونا چاہیے، یا آپ کی کیا پلاننگ ہے کہ جرنلزم یا میڈیا کو کس طرح جو ہے وہ اپنی رسپانسبلٹی ادا کرنی چاہیے؟ اس طرح سے ہے کہ جو ہمارا میڈیا ہے، میڈیا کے دو پہلو ہیں. ایک اس کا مثبت پہلو ہے، اس نے شعور دیا، اس نے عوام میں علم کو بانٹا اور لوگوں کو سمجھ آئی، لوگوں کو آگاہی ہوئی ہمارے پرابلمز کیا ہیں، ہماری حکومتیں کیا کر رہی ہیں اور ہمارا سسٹم کیسے کام کر رہا ہے. یہ سب ہمیں میڈیا سے پتہ چلتا ہے. یہ میڈیا کا ایک پازیٹیو رول ہے. انفارچونیٹلی جیسا باقی سب اداروں میں ہے، ہمارے سارے ڈپارٹمنٹ میں کام چوری بھی ہے، نالائکی بھی ہے، اور اس میں ذاتی مفادات جو ہیں، اور پھر اس میں ایسی جو منی ہے انوالو ہے، سیاست انوالو ہے. تو یہ سارے کچھ مل کے ہمارے میڈیا کو کرپٹ بنا دیتے ہیں. اور میڈیا جو ہے وہ ظاہر ہے پھر کبھی ایک پارٹی کی طرف دیکھتا ہے، کبھی دوسری، جہاں سے اس کو فنڈنگ مل رہی ہوتی ہے وہ ان کی بات کرتا ہے، وہ سچ کی بات نہیں کرتا، حق کی بات نہیں کرتا. وہاں پہ ان کا سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے جہاں پہ حق بات کرنی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی چونکہ ہمارے سماج کا حصہ ہیں، میڈیا کے لوگ کو باہر سے نہیں آئے، یہ سب ہمارے بہن ہیں، ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے دوست ہیں. ان کے لیے بھی اسی طرح سے ہے، ان کو بھی ریفارم کرنا پڑے گا. جب تبدیلی آتی ہے تو وہ سب چیزوں کو ریفارم کرتی ہے. تو یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ میڈیا ہمارا یہ میچور ہو جائے گا. اور ابھی کچھ پرابلم ہیں، وہ صحیح طرح سے شاید کام نہیں کر سکتے، ان کو ڈرایا دمکایا بھی جا سکتا ہے. اوپر پیمرا بٹھایا ہوا ہے جو ان کو شاید ٹائٹ کر کے رکھتا ہے، اور وہ ان کو فورس کرتے ہیں کہ آپ ہمارا یہ کام کریں ورنہ پھر ہم آپ کو چلنے نہیں دیں گے، فنڈ بند کر دیں گے، اشتہار بند کر دیں گے، یہ وہ. تو یہ تھریٹس جو ہیں، اسٹیٹ جو ہے وہ بزنس اونر کو پروٹیکٹ کرے. جب تک اسٹیٹ بزنس اونر کو پروٹیکٹ نہیں کرے گی وہ کبھی بھی صحیح کام نہیں کرے گا. آپ انڈسٹری کو پروٹیکٹ کریں گے، آپ میڈیا کو بھی پروٹیکٹ کریں گے، آپ ویمنس کو بھی پروٹیکٹ کریں گے، آپ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو بھی کریں گے. اگر آپ پروٹیکٹ نہیں کریں گے، کیونکہ جب تک آپ قانون نہیں بنائیں گے، قانون اگر بنے ہوئے ہیں تو غلط ہیں، اور اگر صحیح بنے ہوئے ہیں تو ان پہ عمل کوئی نہیں ہوتا. قانون کی مدد لینے کے لیے انسان کو پوری زندگی بیت جاتی ہے. ہماری عدالتیں انفارچونیٹلی انصاف پرووائڈ کرنے سے قاصر ہیں. اور اب
ابھی ان کی تعداد بھی بہت تھوڑی ہے, ان کے پاس کیسز بہت زیادہ ہیں اور کوئی سننے والا نہیں ہے. ہمارے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ آپ نے ماضی میں بھی دیکھا کہ وہ دوسرے کاموں میں بہت زیادہ عمل دخل کرتے ہیں اور اپنی عدلیہ کو ٹھیک کرنے میں ان کی دلچسپی بہت کم نظر آتی ہے. تو اسی طرح سے باقی ادارے بھی جو ہیں وہ اپنے جب رول ادا کریں گے تو ہی بات کریں گے. ایسے قوانین ہونے چاہیے کہ کوئی دوسرے کے ڈومین میں عمل کیا کہتے ہیں اس کو, دخل اندازی نہ کر سکے. سر میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ جو ہماری ابھی کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کا جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس پراپر نہیں ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کے جو 7 لوگ ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں, کنٹرول نہیں ہے ان کا. تو آپ کے اکارڈنگ جو آپ کے پارٹی کے ممبرز بنیں گے ان کو کیسا ہونا چاہیے بحیثیت انسان, اس کو کیسا ہونا چاہیے بحیثیت پاکستانی, اس کو کیسا ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان؟ میڈم جو بھی ابھی تک کے حالات چل رہے ہیں مختلف پارٹیوں نے اپنے ممبرز کی تربیت نہیں کی. پارٹیوں کا ممبر ہے ہی نہیں, بیسیکلی وہ ہجوم ہے. پارٹی اپنے ممبرز کی تربیت کرتی ہے, ان کو سویلائزڈ کرتی ہے, ان کو بتاتی ہے کہ آپ نے معاشرے میں کیا رول ادا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے اور معاشرہ بہتر کیسے ہوگا. تربیت جو ہے وہ نہیں ہے. تربیت نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی لوگ سیکھیں گے نہیں, اور سیکھیں گے نہیں تو ان میں نظم و ضبط پیدا نہیں ہوگا. وہ قانون کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں گے, اور ہمارے ملک میں قانون کو موم کی ناک سمجھا جاتا ہے, جدھر مرضی مروڑ لیں. امیر آدمی جو ہے وہ اس کو اپنے مقاصد کے لیے, اپنی فلاح و بقا کے لیے استعمال کرتا ہے. غریب آدمی کو, عوام کو کچلنے کے لیے, ڈرانے کے لیے, دھمکانے کے لیے اور اس سے ناجائز کام کرانے کے لیے قانون کا سہارا لیا جاتا ہے. لیکن یہ ایسا نہیں چلے گا, اس کو بدلنا پڑے گا. ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ ہر مظلوم کے ساتھ کھڑی ہو اور خود سے کھڑی ہو. ہمیں اعتبار ہونا چاہیے کہ ہم جب انصاف کے لیے پکاریں گے تو انصاف ہمارے پاس دوڑتا ہوا آئے گا. ہمیں یہ یقین پیدا کرنا ہے اپنے عوام میں اور اپنے ممبرز میں. جب ہم جو لوگ یہ چاہتے ہیں, جو اس طرح کا نظام چاہتے ہیں, وہ لوگ ہی ہمارے ممبر بنیں گے. اور ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہماری موجودگی میں ایسا ممکن نہیں ہوگا کہ کوئی کسی چیز کا ذمہ دار ہی نہ ہو. آج ہماری گلی ٹوٹ جاتی ہے, کوئی ذمہ دار نہیں ہے. سڑک ٹوٹ جاتی ہے, کوئی ذمہ دار نہیں ہے. ہمارا بجلی کا میٹر جل جاتا ہے, کوئی ذمہ دار نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹرینوں کا حادثہ ہو جاتا ہے, کوئی ذمہ دار نہیں ہے. پلین کریش ہو جاتا ہے, کوئی ذمہ دار نہیں ہے. پاکستان کو کھربوں ڈالر کے قرضے لینے پڑ گئے, کوئی ذمہ دار نہیں. تو یہ ہم غیر ذمہ دار قوم کب تک رہیں گے؟ ہمیں ایک ذمہ دار قوم بننا ہے, ہمیں ایک سمجھدار قوم بننا ہے. ہم ایک ایسی قوم بنیں گے جو 21ویں صدی میں نہ صرف دیگر اقوام کے ساتھ مقابلہ کر سکے گی بلکہ ان کی رہنمائی کر سکے گی. ہم مثال بننا چاہتے ہیں دنیا میں, ہم پیچھے نہیں رہنا چاہتے, اور کوئی پاکستانی جو ہے وہ پیچھے نہیں رہنا چاہتا. پاکستانیوں کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ کسی ٹیلنٹڈ پاکستانی بچے کو حکومت نے کوئی سپورٹ کیا ہو. کیا یہاں سائنسدان پیدا ہی نہیں ہوتے؟ کیا یہاں ٹیکنالوجسٹ پیدا نہیں ہوتے؟ کیا یہاں پہ اچھے ماہرین پیدا نہیں ہوتے؟ ایسا نہیں ہے. ہم باہر سے تو بلا لیتے ہیں, لیکن جو اپنے لوگ ہیں ان کو فیسلٹی دینے کے لیے تیار نہیں. بہت خوب سر, اور ڈیفینیٹلی میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتی ہوں. اب میں آخر میں آپ سے یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس پلیٹ فارم کے تھرو جو ہے وہ آپ لوگوں کو یہ اپیل کر سکتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کو کیسے جوائن کیا جائے, اس میں جو ہے وہ کیا کیا پوسٹ ہیں, اور آپ کو کیسے لوگوں کی ضرورت ہے, تاکہ بہت سارے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی ایسی فیئر پارٹی کا حصہ بنیں جس کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ملک کے سدھار کے لیے ہو. اور وہ کچھ ایسی پارٹیز بھی چاہتے ہیں, جس طرح کوئی ایجوکیشنسٹ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسی پارٹیز ملے جس میں ہم ایز اے ایجوکیشنسٹ جو ہے وہ اپنے ملک کی
ایجوکیشن پہ کام کر سکیں, کورسز پہ, کریکولم پہ کام کر سکیں. تو آپ لاسٹ میں پلیز ان سب دیکھنے والوں کو, کیونکہ آپ جو ہیں وہ بانی ہیں ہماری اس پارٹی کے, پاک سماج پارٹی کے, تو آپ اگر لاسٹ میں کچھ کہنا چاہیں تو. جی, میں پاکستانی عوام سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں, درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پروفیشنل بنیں. جب کوئی اگر ہمارا فیملی ممبر, ہمارا کوئی پیارا بیمار ہو جاتا ہے تو ہمیں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے, کیونکہ ڈاکٹر جو ہے وہ پروفیشنل ہے. جب ہماری گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو ہمیں گاڑی کو مکینک کے پاس لے کے جانا چاہیے, لیکن ہمارے یہاں الٹے اصول ہیں. ہمارا کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اسے پیر صاحب کے پاس لے جاتے ہیں, اور باقی معاملات میں ہم الٹے کام کرتے ہیں. ہمارے پاس جو لوگ ہیں وہ غلط جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں. جو اچھا مکینک ہے وہ واپڈا میں لگا ہوا ہے, جو اچھا واپڈا کا ماہر ہے وہ کہیں انڈسٹری میں کلرک لگا ہوا ہے, جو اچھا کلرک بن سکتا ہے وہ کھمبے پہ چڑھا ہوا. تو ہمیں ایک اس کے اندر سسٹم پیدا کرنا ہے جس میں ہم لوگوں کے رجحان کے مطابق, لوگوں کے جو ذہنی رجحان ہے, جو ان کی سوچ ہے, جو وہ خود سے ہیں, ان کے آئی کیو کے بنیاد پر ان کو ہم جابز دیں, اور ہم غیر ضروری جو چیزیں ہیں ان سے اجتناب کریں. بہت زیادہ میل ملاپ نہ رکھیں. جیسے آج کل کرونا پھیلا ہوا ہے, اس کرونے کا جو یہ ایس او پیز گورنمنٹ آف پاکستان نے جاری کیے ہیں, یا ڈاکٹرز نے بتائے ہیں, یا انٹرنیشنل ہیلتھ ایجنسی نے دیے ہیں, ان کو فالو کرنا چاہیے. اور پاکستان کا ساتھ دیجیے, پاکستان کو خوبصورت بنائیے. اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ملتے تب بھی کوئی بات نہیں, آپ پاکستان کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنی کوشش ضرور جاری رکھیے. اور میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ پاکستان کو مضبوط بنائیے, خوبصورت بنائیے, اور اس کی بہتری کے لیے جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجیے. پاکستان زندہ باد. تھینک یو. بہت شکریہ سر, تھینک یو, آپ نے جوائن کیا اور اپنی پارٹی کا منشور ہم سے ڈسکس کیا. ہم بہت خوش ہیں یہ جان کر کے یہاں ایسے لوگ بھی کام کر رہے ہیں, اور ہم آپ کی پارٹی کے لیے دعا گو ہیں کہ یہ ترقی کریں. شکریہ سر. جی, ہم سب نے دیکھا کہ سر نے جو ہے وہ بڑے اچھے پوائنٹس ہمارے ساتھ شیئر کیے اپنی پاک سماج پارٹی کو لے کر. اور اگر آپ میں سے کوئی بھی ولنگ ہے اور چاہتا ہے کہ وہ ایسی پارٹی کا حصہ بنے تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میں کوشش کرتی ہوں کہ ان سے ریکویسٹ کر کے ان کی پارٹی کا پیج, ویب سائٹ جو ہے اس کا لنک اس میں مجھے کمنٹ کروا دوں, تاکہ جو چاہتا ہے کہ اس پارٹی کا حصہ بنے وہ بآسانی ان کے ساتھ مل جائے. اور اس میں ہم یہ بھی کوآپریٹ کر سکتے ہیں, اگر آپ اپنے شہر میں ہیں تو آپ اپنے شہر میں بھی اس پارٹی کے ممبر بن سکتے ہیں. شکریہ. ہو سکتا ہے آپ نے جو ہے وہ اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور اس ویڈیو کا مقصد بھی یہی تھا, ان گیسٹ کے ساتھ بات کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم ان سے بہت کچھ سیکھیں. سو آخر میں اسٹے سیف, اسٹے ہیلدی, گھر میں رہیں, سب کے ساتھ رہیں, اپنا خیال رکھیں, اپنی فیملی کا خیال رکھیں, اور اس ڈائنامک سچویشن میں آپ دوسروں کا بھی خیال رکھیں. تھینک یو جی, اللہ حافظ.